بہت پیارا گھر ہے. ماں رہتی ہے، بولو گھر میں ماں رہتی ہے، باپ رہتا ہے اور 2 بچے ہیں. بولو ماں ہے، باپ ہے اور 2 بچے. بچے کی عمر، ایک بچے کی عمر ہوگی 7 سال، ایک بچے کی عمر ہوگی 8 سال. یعنی چھوٹا سا جھوپڑا ہے جس میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے اور 2 بچے ہیں. جیسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارا چھوٹا سا پریوار ہوتا ہے کہ بھائی ہسبینڈ ہے، وائف ہے، میاں ہے، بیوی ہے اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن غریبی اتنی ہے کہ ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے. لیکن اس گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. بولو ساتھ میں بولو، گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. اور وہ گھر کی جو عورت ہے نا، عورت کیا محبت ہوگی میرے دوستوں. وہ گھر کی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ گھر کی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا، بھائی بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو جب بڑا ہو جائے گا نا تو ہم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں دعوت دیں گے. بھائی یہ بکرے کو ذبح کریں گے اور کھانا پکائیں گے اور اللہ کے رسول کو بلائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی آئیں گے، ابو بکر بھی آئیں گے، عمر بھی آئیں گے. اور وہ عورت کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا نا ہم اللہ کے رسول کو بلائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیں گے، اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں، نبی کا قدم آ جائے اس سے بڑھ کر تو کوئی قدم نہیں ہوگا. بولو ہمارے نبی کا قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم ہوگا؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کوئی قدم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے، میں مکے کی قسم کھاتا. اللہ کہتے میں مکے کی قسم کھاتا، اس لیے کھاتا کہ میرے نبی کا قدم اس زمین پر آ چکا ہے. بھائی ہے نا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں آسمانوں پر مکے کی قسم کھاتا اس لیے کہ میرے محبوب کا قدم مبارک. بولو کون سی زمین پر؟ یہ واقعہ میرے دوستوں واقعہ ہمارے دل کو رلا دیتا ہے. وہ چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا پریوار ہے. وہ عورت کیا کہتی ہے کہ جب یہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا ہم کن کو دعوت دیں گے؟ اللہ کا. چلو ہو گیا، وہ زمانہ آ گیا، بکری کا بچہ بڑا ہو گیا. اور وہ عورت ایک صبح میں کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے آج جاؤ، آج ہمت کر کے جاؤ اور اللہ کے رسول کو دعوت دے دو اور کل دوپہر کی دعوت دینا. بھائی آج چلے جاؤ اور کل دوپہر کی دعوت دینا تاکہ ہم بکرے کا گوشت تیار رکھیں گے اور اس کے بعد اللہ کے رسول مہمان بن کر آئیں گے اور ایک بار وہ مہمان بنیں گے اللہ ہم کو جنت کا مہمان بنا دے گا. بس وہ عورت یہ کہتی ہے. چلو وہ شوہر گئے، بھائی شوہر گئے. ساتھ میں بولو، جلدی جلدی بولیں گے تو بات جلدی ہوگی. کس کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں شام کا ٹائم ہے، اثر کا ٹائم ہے، اثر کا وقت ہے. سارے لوگ بیٹھے، اللہ کے رسول نے اثر کی نماز پڑھائی، سارے لوگ بیٹھے، وہ بھی آ کر بیٹھے. اب ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کو جا کر یہ کہوں کہ کل دوپہر میں میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے. اس لیے کہ ایک بات ہے، دنیا میں کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوتا نا اس کو ساتھ بات کرنے سے دل بہت جب گھبراتا. بولو گھبراتا کہ نہیں گھبراتا؟ کبھی کوئی اللہ کا ولی آپ کے پاس آئے گا، آپ سوچو گے مجھے یہ بولنا، لیکن اس کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو دنیا کے ولیوں کا یہ حال ہے تو سرکار مدینہ کا کیا حال ہوگا؟ اثر کی نماز کے بعد وہ بیٹھے ہمت کرنے جا رہے کہ میں ان کو دعوت دوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی. اثر سے لے کر کون سی نماز کا وقت آ گیا؟ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھا دی. مغرب کی نماز کے بعد وہ آگے آ کر بیٹھ گئے، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کل آپ کو میرے گھر پر آنا ہے، کھانے کی دعوت ہے. اور اندر بے چین بھی ہوتے اس سے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی. بھائی بیوی انتظار کرتی ہوگی نا کہ ہمارے نبی نے دعوت قبول کی یا نہیں کی. اب وہ بیچارے انتظار کر رہے، ایک طرف بیوی کا فکر ہے کہ وہ انتظار کرتی ہوگی اور یہاں نبی سے کہنے کی کوئی ہمت بھی نہیں. ارے مغرب کا وقت ختم ہو گیا، کون سی نماز آ گئی؟ عشاء کی نماز کے بعد تو انہوں نے سوچا اب تو بولنا ہی پڑے گا. وہ بیوی شام سے انتظار کرتی ہوگی کہ کیا ہوا. عشاء کی نماز کے بعد پھر قریب آئے لیکن بولنے کی ہمت. لیکن میرے دوستوں قربان جاؤ جب وہ سامنے آئے ہمارے نبی نے خود ان کی طرف دیکھا، ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ ہمارے نبی نے کچھ پوچھا نہیں، ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا چلو کھڑے ہو جاؤ. وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی بیوی کو کہہ دو کل دوپہر میں ہم لوگ کھانا کھانے پہنچ رہے ہیں. وہ صحابی اچانک جیسے خبر ملی ہوگی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ کیسے خوش ہوئے ہوں گے. ارے وہ ویسے اسی وقت جو دوڑے گئے اور جا کر اپنی بیوی کو کہا میں نے دعوت نہیں دی.
وہ خود آنے کو تیار ہو گئے، وہ خود آنے کو تیار ہو گئے. اور اللہ کے رسول بس وہ بیوی اور وہ شوہر پوری رات بے چین ہے، پوری رات سوئے نہیں ہے، پوری رات بے چین ہے. کس میں بے چینی ہے کہ کل اللہ کے رسول آئیں گے، ہم ایسا کھانا بنائیں گے، ہم ایسا کھانا بنائیں گے. اور اس میں بے چینی ہو رہی کہ ہمارا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اللہ کے رسول یہاں بیٹھیں گے، ابو بکر یہاں بیٹھیں گے، عمر یہاں بیٹھیں گے. تو شوہر کہیں نہیں یہاں اللہ کے رسول بیٹھیں گے تو باہر سے دھوپ آئے گی، ہم اللہ کے رسول کو یہاں بٹھائیں گے، یہاں پردہ لگائیں گے، یہاں پر کھانا بنایا جائے گا. وہ سارا پروگرام رات بھر بنتا رہا. دوسری صبح ہوئی، بولو دوسری صبح ہوئی. پروگرام کے مطابق کھانا پکانا. اب دوپہر میں مہمان آنے والے تو صبح میں کھانا تو پکانا ہوگا. اور صبح میں کھانا پکانے کی تیاری، دھوم دھام سے کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی. وہ جو بکرا تھا بھائی، جو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا اس کو لایا. اور وہ شوہر جو تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بکرے کو ذبح کر دیا. پھر بکرے کو کھینچ کر لے گئے اور اس کے بعد میں کھانا پکانا شروع ہوا. لیکن چھری وہیں پر رکھی ہوئی ہے. بولے وہ جو بکرے کو ذبح کیا تو چھری، اور گھر میں بچے کتنے؟ ساتھ میں بولو نا، بچے کتنے؟ دو. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 8. اور دونوں بچے نے پہلی مرتبہ اپنے گھر میں منظر دیکھا. بھائی غریبی تھی گھر میں، کھانے کے لالے پڑے تھے. اچانک گھر میں دیکھا کہ آج تو ابا نے بکرے کو ذبح کر ڈالا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور سیدھے چھری چلا دی. اب وہ بڑا بھائی جو 8 سال کا نا، وہ چھوٹے بھائی کو کہتا چل تو لیٹ جا میں بھی چھری چلاتا ہوں. اب وہ اس کو کھلونا سمجھا اور وہ چھوٹا بیٹا لیٹ گیا اور بڑے بیٹے نے گلے پہ چھری رکھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چلایا. بس چلانا تھا کہ چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. میں چھری چلی، خون کا پھوارا نکلا. وہ چھوٹا بیٹا چلایا، بھائی چلایا ہوگا، 7 سال کا بچہ چلایا، زور سے چلایا. تو ماں باپ تو کھانا پکا رہے تھے، پردہ لگا ہوا تھا، ماں باپ کھانا پکا رہے تھے. ماں باپ دونوں کے دونوں دوڑ کر آئے کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا. تو دیکھا کہ بیٹا تو بولو 7 سال کا بیٹا اللہ کو، ساتھ میں بولو 7 سال کا بیٹا اللہ کو. اب وہ باپ کو غصہ، کس پر غصہ آئے گا؟ کس پر غصہ کا؟ بڑے جیسے وہ بڑے بیٹے کی طرف دوڑا تو بڑا بیٹا بھاگا. بڑا بیٹا بھاگتا رہا، باپ اس کے پیچھے بھاگتا رہا. بڑا بیٹا بھاگتا رہا، باپ اس کے پیچھے بھاگتا رہا. وہ بڑا بیٹا ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. وہ مدینہ پہاڑوں والی زمین ہے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. ارے باپ بھی اس کے پیچھے چڑھا. اس نے دیکھا کہ باپ مجھے بہت مارے گا. اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی. باپ نیچے آیا تو دیکھا بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے دوستو، ایک کہنا بہت آسان ہے، یہ میں نے کہہ دیا آسان ہے، آپ نے سن لیا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ گھر میں کیا حال ہوا ہوگا. اللہ کے رسول آنے والے ہیں بھائی، دوپہر میں اللہ کے رسول آنے والے، کھانا پک رہا ہے اور اس سے پہلے 2 بچوں کا جنازہ تیار ہو گیا. بھائی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں بچوں کی لاشیں گھر میں رکھی ہوئی ہے. اب وہ عورت کا امتحان ہے. بھائی ہم ہوتے ہیں تو کہتے بھائی کہہ دو آج کی دعوت کینسل. بھائی یہی کہتے ہیں نا دعوت کینسل. بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیسا مہمان ہے کہ آنے سے پہلے اتنا بڑا نقصان. بھائی ہوتا نہیں ہوتا، ہم تو معلوم نہیں کیا کیا سوچتے. لیکن وہ عورت پر قربان جاؤ، اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ دیکھو اپنے دونوں بچے چلے گئے. بھائی ماں تھی، ماں کے اوپر کیا کہا؟ اپنے دونوں بچے ہیں، اپنے دونوں بچے چلے گئے. لیکن اگر ابھی ہم کچھ بھی کریں گے نا تو اللہ کے رسول کو خبر ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے. کوئی بھی کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں جائے گا. اس لیے کام کرو، بچے کے جنازے کو لو اپنے گھر کے پیچھے رکھ دو. وہاں گھر کے پیچھے رکھ دیا اور ماں نے کہا کہ اس کے اوپر چادر رکھ دو، اللہ کے رسول کو آ جانے دو. اور ہم اللہ کے رسول کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا دکھ ہے، ہم ان کو کھانا کھلائیں گے. جب وہ چلے جائیں گے نا اس کے بعد میں کفن دفن کا معاملہ کریں گے، اس کے بعد میں ہم سب معاملہ کریں گے. ابھی دونوں بچوں کو وہاں پر رکھ دو. میرے دوستوں آپ اندازہ لگاؤ ماں اور باپ نے دونوں بچوں کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا اور کیسے اٹھا کر گھر کے پیچھے رکھا ہوگا اور کیسے ہاتھوں سے اس کے اوپر چادر رکھی ہوگی اور دونوں کھانا پکانے کے لیے تیار ہو گئے. آپ اندازہ لگاؤ ہماری بھی اولاد ہے، ان کی بھی اولاد ہے. وہ جب دونوں کھانا پکا رہے ہیں نا، حدیث پاک میں لکھا دونوں کھانا پکاتے پکاتے ماں چلاتی ہے اور چلا کر کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر سے کہتی ہے تم دیکھو کھانا دیکھو، میں ایک بار میرے بچوں کو دیکھ کر آ جاتی ہوں. وہ جاتی ہے، چادر اٹھاتی ہے، اپنے دونوں بچوں کی پیشانی کو چومتی ہے اور اتنا اچھا جملہ کہتی ہے میرے بچے مجھے نہیں معلوم تھا آج رات تم دونوں قبر میں سونے والے ہو. یہ کہہ کر وہ ماں واپس آ جاتی. ماں کھانا پکاتی ہے، باپ چلاتا ہے اور باپ چلا کر کہتا ہے تو ذرا دیکھ لے، میں ذرا بچے کے سر پہ ہاتھ تو پھرا کر آ جاؤں. وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھرانے جاتا. یہی معاملہ رہتا. کھانا پک گیا. وہ وقت ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہے. وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھو اللہ کے رسول آ رہے. اپنے شوہر سے کہہ رہی دیکھو اللہ کے رسول آ رہے. چہرے پر ٹینشن مت بتانا ورنہ وہ سمجھ جائیں گے. چہرے پر کوئی ٹینشن مت بتانا. اب وہ شوہر باہر آتے، زبردستی چہرے پر ہنسی لاتے اور کہتے آؤ اللہ کے رسول آ جاؤ اللہ
اللہ کے رسول بھی آ گئے, حضرت ابو بکر بھی آ گئے, حضرت عمر بھی آ گئے, حضرت عثمان بھی آ گئے, حضرت علی بھی آ گئے, حضرت بلال بھی آ گئے. پانچ آدمی وہاں پر آ گئے. اللہ کے رسول ہے, حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان, حضرت علی, اور ساتھ میں پیچھے سے حضرت بلال. یہ 6 آدمی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. دسترخوان بچھا دیا گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں روٹی مبارک ہے. آپ کے ہاتھ میں روٹی مبارک ہے. سب لوگ انتظار کرتے تھے کہ نبی کھانا شروع کرے تو ہم بھی کھانا. بھائی جو بڑے ہوتے وہ جب شروع کرتے تو سب لوگ کھانا شروع, اور وہ گھر کے مہمان سب بیٹھے ہوئے, اور وہ باپ جو ہے جس کے دونوں بچے چلے گئے وہ ایسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے اور کہہ رہے اللہ کے رسول کھا لو, ابو بکر کھا لو, عثمان کھا لو, عمر کھا لو. ہمارے نبی کے ہاتھ میں وہ روٹی ہے, ہمارے نبی وہ روٹی کو منہ میں لے جاتے. اس سے پہلے ہمارے نبی نے روٹی کو دسترخوان پر رکھا اور پوچھا این ابنا کا, تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ ہمارے نبی پوچھ رہے تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ وہ کیا کہتے, کیا کہا معلوم کیا کہا؟ اللہ کے رسول وہ کھیلنے گئے ہیں. وہ 8 سال کا 7 سال کے میرے 2 بیٹے کھیلنے گئے. اللہ کے رسول نے کہا بچوں کو کھیلنے بھیج دیا. ارے بچوں کو کھیلنے بھیج دیا, دعوت ہے, بچے تو ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول اصل میں شرارت بہت کرتے ہیں. اللہ کے رسول شرارت بہت کرتے, بہت مستی کرتے. اب آپ لوگ اتنے بڑے لوگ آئے اور ہمارے بچے شرارت کرے, ہم کو پسند نہیں تھا, اس لیے ہم نے جان بوجھ کر ان کو کھیلنے کے لیے بھیج دیا. جب یہ کہا جان بوجھ کر کھیلنے کے لیے بھیج دیا, ہمارے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, جب تک بچے آئیں گے نہیں نبی کھانا بھی شروع نہیں کریں گے. بس یہ کہہ دیا کہ جب تک بچے آئیں گے نہیں نبی کھانا. اب وہ آدمی تو کیا کہتے ہیں, وہ مرد تو کیا کہتے ہیں, اندر سے عورت پردے میں سے کہتی اللہ کے رسول میرے دونوں بچے کا انتقال ہو گیا. وہ ماں کہتی ہے, ماں کا تو دل ہوتا نا, ماں کہتی ہے اللہ کے رسول میرے دونوں بچے کا انتقال ہو گیا, اور دونوں کا جنازہ رکھا ہوا, اور پوری داستان سنا دی. ارے ماں نے پوری داستان سنا دی. میرے دوستوں داستان سننا تھا. آپ بتاؤ جب ہم جیسوں کو رونا آتا, اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, بلال ہے. اللہ کے رسول نے کہا سب کو کھڑے ہو جاؤ, اور کہا مجھے بچوں کے جنازے کے پاس لے جاؤ, مجھے کہاں رکھا ہے بچوں کو جنازے کے پاس لے جاؤ. میرے دوستوں آج ہم جمعہ کا دن ہے, شعبان کی پہلی تاریخ ہے. اللہ کے رسول جا رہے ہیں, وہ جنازے کے پاس جیسے گئے, اللہ کے رسول نے دیکھا کہ دونوں بچے زخمی ہے, ایک بچے کا گلا کٹا ہوا ہے, ایک بچے کا سر کچلا ہوا ہے. دونوں بچوں کو ہمارے نبی نے دیکھا, چادر مبارک رکھی ہے. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک یوں چادر پر رکھا. چادر پر ہاتھ رکھنا تھا, جیسے چادر ہوا میں اڑنے لگی. کہو سبحان اللہ. چادر ہوا میں اڑنے لگی, چادر ہوا کی طرف اڑنے لگی, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چادر ہوا کی طرف اڑ رہی. ہمارے نبی نے کیا کہا, اور دونوں بچوں کو کہا, دونوں بچوں کا نام لے کر کہا اٹھ جاؤ, نبی تمہارے گھر مہمان بن کے آئے ہیں. ارے مصطفیٰ تمہارے گھر پہ مہمان بن کر آئے ہیں, اور تم دنیا سے جا رہے ہو. میرے دوستوں اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا دونوں بچے اٹھے ہیں, ان کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے, اور اللہ کے رسول کے گلے لگ چکے ہیں. اللہ کے رسول کے گلے لگ چکے. اللہ نے ایک کو اپنے سینے سے لگایا, دوسرے کو سینے سے لگایا, کہا چلو دسترخوان پر چلو. دسترخوان پر گئے, ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا, اور کہا نبی نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. بچے آ گئے ہیں, اب کھانا شروع ہوگا. میرے دوستوں لکھا ہے دونوں بچے اس کے بعد بھی تقریباً 80 سال دنیا میں زندہ رہے ہیں. 80 سال دنیا میں زندہ رہے. اچھا یہ بات بتاؤ میرے دوستو, اللہ کے رسول جب کھا کر چلے گئے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر چلے گئے, اور ماں اور باپ نے بچوں کو کیسے سینے سے لگایا ہوگا؟ بتاؤ وہ ماں باپ نے بچوں کو سینے سے کیسے لگایا ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں میرے دوستو اس میں ماں کا کوئی کمال نہیں تھا. ارے بولو ماں کا کوئی کمال تھا؟ اگر ماں کا کمال ہوتا تو آج ماں کوئی بچے کو اپنے گھر سے جانے نہیں دیتی. میرے دوستو ہمارے جوان بچے دنیا سے چلے جاتے, کوئی ماں اپنے بچے کو گھر سے جانے نہیں دیتی, کوئی باپ آج اپنے بچے کو مرنے نہیں دیتا. میرے دوستو نہ ماں کا کمال ہے نہ باپ کا کمال ہے, یہ صرف کمال ہے مصطفیٰ سے محبت کا کمال ہے. ایک بڑا پیارا درود لایا ہوں, یاد کرو گے؟ زور سے کہو نا بھائی. پہلے میں بتا دوں یہ درود میں 3 جملے ہیں, 3 سینٹنسز. کتنے؟ 3 جملے ہیں, لیکن ایسا پیارا درود, ایسا پیارا درود, قسم خدا کی اتنا پیارا درود کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس کو پڑھتا رہنا, ایک رات خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور حضور نے کیا فرمایا؟ یہ درود پڑھتا رہے گا, ایک رات میں تیرے خواب میں آؤں گا. اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اگر میں تیرے خواب میں آ گیا, ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں تیرے خواب میں آ گیا
تو قیامت میں تیری سفارش کروں گا، اور اگر میں قیامت میں تیری سفارش کروں گا، ہمارے نبی نے فرمایا اگر قیامت میں تیری سفارش کروں گا تو تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی پیارا درود ہوگا؟ ہاں، لیکن درود میرے دوستو محبت ضروری ہے، بغیر محبت کے درود سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، بغیر محبت کے درود سے کچھ نہیں ہوتا، محبت ضروری، اور محبت کے لیے ہمارے نبی کی پوری باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ہاں میرے دوستو، کوئی کہے کہ میں درود پڑھتا میرے خواب میں تو حضور آئے نہیں، تو یہی جواب ہوگا بھائی پڑھا ضرور ہے، زبان سے پڑھا، ایک بار دل سے پڑھ لے، قسم خدا کی آج کی رات نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ زبان سے پڑھنے سے کچھ نہیں میرے دوستو، کہاں سے پڑھنا؟ اور دل سے کب پڑھے گا؟ جب فیصلہ کر لے گا کہ میرے نبی آپ کی صورت میری صورت، آپ کی سیرت میری سیرت، آپ کا کپڑا میرا کپڑا، آپ کا رہنا میرا رہنا، جیسے آپ نے کہا ویسا رہو، جیسے آپ نے کہا ویسا مرو۔ قسم خدا کی یہ درود پڑھو، دیر نہیں اللہ کے دربار میں، دیر نہیں میرے دوستو، بہت جلدی وہ رات آئے گی کہ پیارے نبی کا خواب میں دیدار ہو جائے گا۔ اور جس کو پیارے نبی خواب میں دکھے، 101% پیارے نبی خواب میں آتے ہیں۔ ہاں شیطان ہے نا، سب کی صورت بناتا، شیطان کسی کی بھی صورت بناتا خواب میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے شیطان تجھے میں نے طاقت دیا، تو قیامت تک کے انسانوں کی صورت بنائے گا، تو جناتوں کی صورت بنائے گا، تو درندوں چرندے پرندے کی صورت بنائے گا، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا اے شیطان مردود تو سب کی صورت بنائے گا، لیکن میرے محبوب کی صورت بنانا تجھ پر حرام کر دیتا ہوں۔ اس لیے شیطان کبھی ہمارے نبی کی صورت بنا، اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی، حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی میری صورت بنا ہی نہیں سکتا۔ خیر میرے دوستو، اب وہ درود مجھے آپ کو بتانا، کتنے جملے یاد کر لو گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ پڑھو گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں پہلے تینوں جملے پڑھ لوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلا جملہ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، پہلا جملہ۔ دوسرا علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اور تیسرا جملہ اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ بھائی یہ تین جملے یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ اب میرے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ بھائی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یاد کر لو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں جس کو یاد ہوا ہو وہ، جس کو یاد نہ ہو اس کو پہنچا دیں۔